السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم یہ جنگ کیسے شروع ہوئی۔ امریکہ اور مسلمانوں کی جنگ کا آغاز 1949 میں ہوا تھا اور یہ جنگ دو استادوں سے شروع ہوئی تھی۔ 1906 میں مصر کے صوبے اسیوط کے ایک گاؤں موشا میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کے والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسین بنت عثمان تھا۔ والد کھیتی باڑی کرتے تھے جبکہ والدہ ایک دیندار اور پرہیزگار خاتون تھی۔ بچے نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ 1933 میں قاہرہ سے BA کیا اور اس کے بعد وہ مصر کی وزارت تعلیم میں انسپیکٹر آف سکولز بھرتی ہو گیا۔ 1949 میں وزارت نے اسے امریکہ کا نظام تعلیم سمجھنے کے لیے کولیراڈو بھجوا دیا۔ وہ امریکہ میں 2 سال رہے اور ان 2 برسوں میں انہوں نے ولسن ٹیچرس کالج واشنگٹن، ٹیچرس کالج کولیراڈو اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں تعلیم حاصل کی۔ امریکہ میں قیام کے دوران انہیں امریکی معاشرے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ امریکہ میں شدت پسندی کا دور تھا۔ اس دور میں ایک طرف ہیپیزم کا آغاز ہو رہا تھا، امریکی معاشرہ بڑی تیزی سے ماڈرن اور اعتدال پسند ہو رہا تھا۔ امریکہ میں منشیات، ڈسکو اور جنس پرستی عام ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف امریکہ میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہوا تھا جو پوری دنیا میں عیسائیت کا غلبہ چاہتا تھا۔ اس طبقے کا کہنا تھا، ہم نے ناگاساکی اور ہیروشیما کو ایٹم بم سے اڑا کر اپنی برتری ثابت کر دی، لہٰذا اب ہمیں پوری دنیا کو عیسائی بنا دینا چاہیے۔ یہ طبقہ سوویت یونین اور مسلمانوں کو اگلا ٹارگٹ سمجھتا تھا۔ مصر کے اس انسپیکٹر سکولز نے ان دونوں تحریکوں کا بڑا غور سے مطالعہ کیا اور 1951 میں وہ واپس مصر آئے تو وہ مکمل طور پر ایک انقلابی شخصیت بن چکے تھے۔ وہ لبرلزم اور عیسائی پادریوں دونوں کے خلاف ہو چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر عالم اسلام بیدار نہ ہوا تو اگلے 30 برسوں میں وہ شدید بحران کا شکار ہو جائے گا۔ انہوں نے اخوان المسلمین جوائن کی اور مصری نوجوانوں میں انقلابی روح پھونکنا شروع کر دی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کہانی کو یہاں روکتے ہیں اور اب دوسرے استاد کی طرف آتے ہیں۔ 1949 میں لیوسٹراس نام کا ایک استاد شکاگو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ وہ پولیٹیکل فلاسفر تھا۔ اس وقت شکاگو یونیورسٹی میں ہپیوں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ امن اور عالمی بھائی چارے کو مذہب قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا دنیا کے تمام انسان برابر ہیں اور مذہب ان انسانوں کو تقسیم کرتا ہے، لیکن دنیا سے مذہب ختم ہو جانے چاہیے۔ لیو ایک کٹر عیسائی اور قدامت پسند فلسفی تھا۔ اسے یہ تحریک پسند نہ آئی، لہٰذا اس نے سوچا ہیپیزم کے سامنے قدامت پسندی کا بند باندھنا چاہیے، کیونکہ اگر ماڈرنزم کا راستہ نہ روکا گیا تو عیسائی دنیا اس سے شدید نقصان اٹھائے گی۔ لیو کا خیال تھا آنے والے دنوں میں اشتراکیت اور مسلمان عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے اور اسے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرنا چاہیے۔ لیو نے 1951 میں شکاگو یونیورسٹی میں اپنا ایک گروپ بنایا اور اس گروپ نے محدود پیمانے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کے ایجنڈے کے 4 نکات تھے: عیسائی تعلیمات کو عام کرنا، ماڈرنزم کو روکنا، اشتراکی نظریات کا مقابلہ کرنا اور امریکی معاشرے کو مسلمانوں سے خبردار کرنا۔ لیو نے 1951 سے 1955 تک شکاگو یونیورسٹی میں اپنا ایک اچھا خاصا حلقہ پیدا کر لیا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کہانی کو بھی یہاں روکتے ہیں اور واپس پہلے استاد کی طرف آتے ہیں۔ مصر کے اس استاد کا نام سید قطب تھا۔ سید قطب کو اللہ نے تحریر اور گفتگو کے فن سے نواز رکھا تھا۔ سید قطب نے ان دونوں فنون سے مصری نوجوانوں کی کردار سازی شروع کر دی۔ ان دنوں مصر میں شاہ فاروق کی حکومت تھی۔ شاہ فاروق ایک عیاش طبع بادشاہ تھا، لہٰذا مصری معاشرہ خرابی کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ سید قطب نے لوگوں کو بادشاہ کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ سید قطب کی تبلیغ سے متاثر ہو کر جنرل محمد نجیب اور کرنل جمال عبد الناصر نے 1952 میں شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا۔ سید قطب نے شروع میں فوجی بغاوت کی بھرپور حمایت کی، لیکن جب نئی فوجی قیادت نے پھر مصر کو لبرل، ماڈرن اور متعدل بنانا شروع کر دیا تو یہ سب حکومت کے خلاف ہو گئے۔ 1954 میں انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں شدید تشدد کا شکار بنایا گیا۔ اس وقت تک مصر میں CIA داخل ہو چکی تھی۔ CIA بھی قید خانے میں سید قطب پر تشدد کرتی رہی۔ حکومت نے سید قطب کو 10 سال قید خانے میں رکھا۔ 1954 میں عراقی حکومت کی مداخلت پر انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ان کے معاملات اور ملاقاتوں کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ وہ شدید علالت کا شکار تھے۔ 1 سال بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔
ان پر بند کمرے میں مقدمہ چلایا گیا۔ 29 اگست 1966 کو سید قطب کو ان کے 2 ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی۔ سید قطب شہید ہو گئے، لیکن وہ اپنے پیچھے شاگردوں کا ایک وسیع حلقہ چھوڑ گئے۔ ان شاگردوں میں ان کے عملی شاگرد بھی شامل تھے اور فکری بھی۔ سید قطب کے فکری شاگردوں میں سے 3 حضرات نے آنے والے دنوں میں عالمی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک امام خمینی تھے۔ خمینی خود کو سید قطب کے نظریاتی اور روحانی شاگرد کہتے تھے۔ دوسرے مولانا مودودی تھے اور تیسرے شاگرد القاعدہ کے بانی اور ماسٹر مائنڈ ایمن الظواہری تھے۔ ایمن الظواہری کے بچپن کا زیادہ تر حصہ سید قطب کی صحبت اور محبت میں گزرا تھا، اور سید قطب کی شہادت کے بعد ایمن الظواہری نے ان کے نظریات کا علم اٹھایا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کہانی کو بھی یہاں روکتے ہیں اور واپس دوسرے استاد کی طرف آتے ہیں۔ لیو سٹراس اور اس کے شاگردوں کی شکاگو یونیورسٹی کے ہپیوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو قدامت پسند خیالات کے باعث معاشرے نے انہیں مسترد کر دیا اور شکاگو میں ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا، لہٰذا یہ لوگ شکاگو سے نقل مکانی کر کے واشنگٹن آ گئے۔ واشنگٹن میں انہوں نے سوچا جب تک ہم اقتدار کے حلقے میں داخل نہیں ہوتے ہم اپنے نظریات کو عملی شکل نہیں دے پائیں گے۔ انہوں نے ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز پارٹی کا جائزہ لیا۔ انہیں ریپبلکنز پارٹی سافٹ ٹارگٹ محسوس ہوئی، لہٰذا یہ لوگ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لیو سٹراس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 نامور شاگرد عنایت کیے تھے۔ ان شاگردوں نے آنے والے دنوں میں عالمی شہرت پائی۔ ان میں ایک ڈک چینی تھے، دوسرے رمز فیلڈ، تیسرے پال وٹنر اور چوتھے ولیم کرسٹول۔ پال وٹنر اور ولیم کرسٹول اس کے شکاگو یونیورسٹی کے شاگرد تھے، جبکہ رمز فیلڈ اور ڈک چینی اس کے نظریات سے متاثر تھے۔ لیو سٹراس 1973 میں انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کے ان 4 شاگردوں نے اس کا علم اٹھا لیا۔ یہاں سے کہانی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور دونوں استادوں کے شاگرد میدان میں آتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم دونوں استادوں کے شاگردوں کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ 1972 میں امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے رچرڈ نکسن کی حکومت آتی ہے۔ نکسن اور ان کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر سوویت یونین اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن لیو سٹراس کے شاگرد اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ 1974 میں نکسن کی حکومت ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ جرالڈ فورڈ صدر بنتے ہیں، تو ڈونلڈ رمزفیلڈ اس کے وزیر دفاع اور ڈک چینی صدر کے چیف آف سٹاف بن جاتے ہیں۔ یوں لیو سٹراس کے شاگرد حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ سید قطب کے شاگردوں کو مصر میں باغیوں کا درجہ مل جاتا ہے اور حکومت ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتی ہے، اور یوں آنے والے دن اور واقعات بہت دلچسپ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جرالڈ فورڈ روس کا دورہ کرتے ہیں، جس کے بعد سرد جنگ نئے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس دوران انور سادات مصر کے صدر بنتے ہیں اور 1977 میں اسرائیل کا دورہ وہ کرتے ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوتا ہے اور مصر سمیت پوری اسلامی دنیا میں سادات کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ 1980 میں ایمن الظواہری اور ان کے ساتھی عملی جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ لوگ فوج میں اپنا رسوخ قائم کرتے ہیں اور 16 اکتوبر 1981 کو پریڈ کے دوران انور السادات کو گولی مار دی جاتی ہے، جس کے بعد ایمن الظواہری، عبدالسلام فراج اور ان کے سارے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، جبکہ دوسری کہانی صدر ریگن کے دور میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا جانیے ویڈیو کے اگلے ایپیسوڈ۔